بات ہوا تھی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 274 ہے، اور اس باب کی حدیث نمبر 2 ہے۔ ابن متوکل حمیری سے، وہ برقی سے، وہ ابن محجوب سے، وہ ابن عطیہ سے، وہ حدا سے، اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ قال فی کتاب علی، کتاب علی وہ امیر المؤمنین کے جو ہے نا وہ روایات اقوال کا ایک مجموعہ ہے۔ کتاب علی یہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بہت کم سنایا گیا ہے، اس لیے دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح سند روایت ہے، کنفرم امیر المؤمنین کا فرمان ہے۔ اسی روایت کے صحیح سند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس روایت کا معصوم تک پہنچانے میں جتنے بھی راوی واسطہ بنے ہیں سب کے سب معتبر ہیں اور قابل وثوق اور قابل اعتبار ہیں۔ یعنی رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر اگر آپ کہنا حضرت علی نے فرمایا تو یہ مطلب بیان کریں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ غلط نسبت دینے کے نتیجے میں روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی جھوٹ برا ہے، اور بدترین جھوٹ وہ ہے جو خدا رسول اور امام کی طرف جو ہے نا وہ غلط نسبت دی جائے، خدا نے نہ فرمایا ہو، رسول نے نہ فرمایا ہو، امام کا کلام نہ ہو اور ہم کہیں خدا نے فرمایا، رسول نے فرمایا، امام نے فرمایا۔ جہاں مطلب گناہگار ہوتا ہے وہاں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان مبارک میں اہل منبر کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، 3 خصلتیں ایسی ہیں، یا آپ کہیں 3 گناہ ایسے ہیں، لا یموت صاحبہن ابدا حتی یری وبالہن۔ ابدا عجیب ہے، ابدا یعنی 3 گناہ ایسے ہیں کہ وہ جو بھی وہ 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا بھگتنے سے پہلے کبھی نہیں مرتا۔ ابدا یعنی بالکل وہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ان 3 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس کی موت کا انتظار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 1 البغی، ایک ظلم ہے، ظلم، ظالم کو اللہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ نمبر 2 وقطیعۃ الرحم، قطع رحم، قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق، کشیدگی۔ نمبر 3 والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہا، جھوٹی قسم کھانا، اور جھوٹی قسم کھانا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی سزا مرنے سے پہلے دے دیتا ہے، قطع رحم کرنے والے کو اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جیسے میں نے بار بار حوالہ دیا ہے اور صدوق کی کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 2 کتابیں ہیں اسی نام کی، ایک مرحوم صدوق کی، ایک کسی اور جو ہے نا وہ عرب یا شاید لبنان وغیرہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال اور نیکیوں کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور بعض گناہوں کی سزا کا وعدہ فرمایا ہے، آخرت سے پہلے اس دنیا میں، آخرت سے پہلے اسی دنیا میں۔ آخرت کا ثواب تو تب ملے گا جب آخرت ہوگی، جب قیامت ہوگی۔ دنیا ہی میں جو اللہ تعالیٰ بعض نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، بعض کا ثواب جلدی دے دیتا ہے اور بعض کا ثواب آخر سے دیتا ہے، دیر سے دے دیتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ جن کی خدا اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، بعض کا فوری طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو کا محاسبہ کرتا ہے، مواخذہ کرتا ہے،
وہ سزا دے دیتا ہے، اور بعض میں ڈیل دے دیتا ہے، یعنی دیر سے سزا دیتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ ان اعجل الطاعة ثوابا لصلۃ الرحم، اس دنیا میں سب سے جلدی اللہ جس نیکی کا اجر دے دیتا ہے، سب سے جلدی، کوئی دیر نہیں لگاتا ثواب دینے میں، وہ صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم، قریبی رشتہ دار، سب سے قریبی رشتہ دار والدین اور اولاد ہے نا، یعنی میراث کی تقسیم میں بھی سب سے پہلے نمبر پر مرنے والے کے والدین اور مرنے والے کی اولاد۔ ایک بندہ مر گیا ہے، والدین بھی زندہ ہے، اولاد بھی زندہ ہے، دونوں کو حصہ ملتا ہے، یہ ایک درجے کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ والدین میں سے دونوں اگر زندہ ہے، ایک کو چھٹا حصہ، دوسرے کو بھی چھٹا حصہ، باقی اولاد میں سارے بیٹے ہیں، سب بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کریں گے، ساری بیٹیاں ہیں، سب بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کریں گے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، پھر ان میں ایک تہائی اور دو تہائی، 1/3 اور 2/3 کے حساب سے تقسیم ہوں گے۔ یہ والدین پہلے نمبر پر ہے میراث کی تقسیم میں، پہلے طبقے میں درجے میں والدین اور اولاد ہے، پھر وہ پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر ان کی اولاد، بھتیجے، بھانجے، دادا، یہ جو ہے نا چچا، خالہ، یہ ان کا نمبر بہت ہے، بعد میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے اُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو صلہ رحیم ہے نا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی بعض سے زیادہ قریب ہیں۔ سب سے قریب کون ہے؟ والدین اور اولاد۔ والدین کے ساتھ بندے کے تعلقات صحیح نہ ہو، اولاد کے ساتھ صحیح تعلقات نہ ہو، یا صلہ رحیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سب سے جلدی جس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی دیر نہیں لگاتا اجر دینے میں۔ دنیا میں کیا اجر دیتا ہے؟ رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے، عمر بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام فوری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عمل درآمد کرتا ہے۔ دو فائدے نمایاں جو بیان کیے گئے ہیں، رزق روزی میں اضافہ فرماتا ہے اور لمبی عمر جو ہے نا وہ نصیب ہوتی ہے۔ اور وَأَعْدَلُ الرَّحِيمِ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوئی نیک متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوتے، فجار ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، لیکن گناہگار بھی اگر یہ عمل انجام دے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے اجر سے گناہگار کو بھی جو ہے نا وہ محروم نہیں کرتا۔ متقی پرہیزگار، نمازی، روزہ دار، حاجی، وہ تو اس کا بہت مقام بلند ہے۔ فاجر بھی ہے، فاسق بھی ہے، گناہوں میں غرق بھی ہے، وہ اگر صلہ رحیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صلہ رحیم کا صلہ اور اس کا معاوضہ یا ثواب دینے میں اسی دنیا میں دیر نہیں لگاتا یا دیر نہیں لگاتا۔ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم، کچھ لوگ فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، وَيَتَوَاصَلُونَ، اور وہ صلہ رحیم کرتے ہیں۔ اب یہاں بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی دنیا ہی میں ثواب کس شکل و صورت میں دے گا، پورے تو یہاں نہیں ملنے لگی نا، یا وہاں کی جو نعمتیں ہیں، آپ ادھر اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوں گے جنت میں، اور جس پھل کا خیال آئے گا اس پھل کی ٹہنی آپ کی جو ہے نا وہ دہن مبارک کی جو ہے نا وہ قریب آئے گی، وہ ثواب تو ادھر ملے گا نا، وریں ادھر ملیں گی، اس طرح کی نعمتیں ادھر ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت دسترخوان پر بندہ اتنا کھائے گا کہ جو ہے نا وہ جتنا اس نے ساری زندگی میں کھایا ہوگا، اور اتنا کھانے کے بعد بھی آپ کو رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جانا پڑے گا، وہ ادھر ملے گا۔ ادھر صلہ رحیم کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ یہ فتن و اموال، فوری اثر جو ظاہر ہوگا صلہ رحیم کا، اللہ تعالیٰ نشو و نما ہے نا، نشو و نما، یعنی اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ فوری طور پر اضافہ فرمائے گا صلہ رحیم کرنے والے کا۔ اور وَيُبِرُّونَ فَتَزْدَادُ أَعْمَارُهُمْ، یا اور وہ نیکی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا ان کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ، اور جھوٹی جو قسم ہے وہ وقت
قاطعۃ الرحم اور قطع رحم یہ دونوں ہیں کہ یذران الدیار بلاقع من اہلها، وہ شہروں کو جو ہے نا وہ کی آبادی کو تباہ اور برباد کر کے شہر کو آبادیوں سے جو ہے نا وہ خالی کر دیتا ہے، یعنی عذاب نازل ہوتا ہے اور شہر کا شہر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ عجیب ہے، قطع رحیم کے نتیجے میں ایک بندہ قطع رحیم کرے شہر تباہ ہوتا ہے، شہر تباہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ بڑی ڈراؤنی آیت ہے۔ اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس اجتماعی عذاب سے بچو یا ڈرتے رہو۔ جب وہ عذاب نازل ہوتا ہے تو جن لوگوں کی وجہ سے وہ عذاب نازل ہوتا ہے وہ ان تک محدود نہیں رہتا، وہ ہر خشک و تر گناہگار اور بے گناہ دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ البتہ جو بے گناہ لپیٹ میں آئے گا اللہ اس کو اتنا معاوضہ دے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ کمپنسیشن کہتے ہیں۔ ہاں، اتنا دے گا کہ خدایا میں محنت یہ ظلم نہیں کیا تھا، میں کیوں لپیٹ میں آ گیا؟ یہ سنت الہی ہے، اللہ اس کو اتنا اجر دے گا کہ جو اس کے لیے قابل برداشت ہو اور وہ راضی ہو جائے گا۔ یا وَيَسْقُلَانِ الرَّحِمِ، اب یہ اشارے کنایے ہیں۔ الرحم بھاری ہو جاتا ہے، کوئی تشریح نہیں کی ہے، آپ کو بھی تشریح کا حق ہے۔ اور رحم جو ہے نا، رحم بچھدانی کو کہتے ہیں، بھاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ تَثَقُّلَ الرَّحِمِ انقطاع النسل، رحیم کے بھاری ہونے کا مطلب نسلوں کا منقطع ہونا۔ رحیم کے بقا بھاری ہونا یہ اشارہ ہے کہ قطع رحیم کے نتیجے میں نسلیں جو ہے نا وہ یا منقطع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ تو وہ دو نیکیاں ہیں کہ جن کا اجر اور ثواب فوری طور پر سب سے جلدی جو ہے نا وہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔